حي على الفلاح. جب ہم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے جو سب سے پہلے ہمارے دماغوں میں آتی ہے؟ حیا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا، شرم، نرم مزاجی، شائستگی، عاجزی اور سخاوت. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صدقہ دینے کے لیے کہتے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے پہلے صدقہ کرنے والے ہوتے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے. رات میں عشاء کے بعد جب سب سو جاتے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ پر ایک چادر لپیٹتے جس سے کوئی انہیں پہچان نہ سکے، اور رات کے تاریک اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے، اور ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مکمل کرتے، اور صبح فجر کے وقت تک نماز میں مشغول رہتے، اور فجر کے بعد اکثر ظہر تک قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے. لوگ ان سے کہتے عثمان اپنے حال پر رحم کرو، تم کتنا قرآن پڑھو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد دیکھو گے، میرے جانے کے بعد تم فتنوں کے دور کو دیکھو گے، مصیبتوں کے دور کو دیکھو گے، اور مسلمانوں میں اختلاف کے دور کو دیکھو گے. ان میں آپس میں گفتگو ہوں گی. تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے وقت میں ہم کس کی پیروی کریں، کسے فالو کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تم پر الامین اور ان کے ساتھیوں کی اتباع واجب ہے. اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان تھا، العفان. عفان قریش کے ایک سردار تھے اور قریش میں ان کا بہت رتبہ تھا. حضرت عثمان کی نانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی حقیقی بہن تھی. اس طرح حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بہن کے بیٹے تھے. حضرت عثمان ایک بڑے ہی امیر گھرانے میں پیدا ہوئے. وہ بہت گورے اور خوبصورت شخص تھے. آپ کی داڑھی گھنی تھی اور اس کو وہ حنا سے رنگا کرتے تھے. آپ کی رنگت میں سرخی جھلکتی تھی. ہاتھ لمبے لمبے تھے، سر کے بال گھنگرالے تھے، دانت بہت خوبصورت تھے، کن پٹی کے بال بہت نیچے تک آئے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ حزم کا قول ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خوبصورت نہ کسی مرد کو دیکھا نہ کسی عورت کو. قریش آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تمہیں ایسا پیار کرے جیسے قریش عثمان سے پیار کرتے ہیں. اور جب آپ جوان ہوئے تو آپ دولت مند تھے، اس لیے نہیں کہ آپ ایک امیر گھرانے سے تھے بلکہ آپ خود بھی ایک کامیاب تاجر تھے. آپ کا شمار سب سے امیر ترین صحابہ میں سے تھا، مگر آپ نے کبھی بھی اپنے مالدار ہونے پر فخر نہیں کیا اور نہ ہی زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ لگایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نبوی کو نہایت عمدگی اور احتیاط سے روایت کیا کرتے تھے. آپ نے جنگ تبوک کے لیے 650 اونٹ اور 50 گھوڑے راہ اللہ میں پیش کیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، مگر کچھ ایسے شخص بھی تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس بات سے بہت زیادہ ناراض تھے. وہ کون تھے؟ الحکم ابن عاص، ابو جہل. انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو ہمارے خون سے ہو وہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکتا ہے، اور عثمان تو ایک اعلیٰ نسب ہے، ہم اسے جانے نہیں دے سکتے. تو انہوں نے اپنے ہی رشتہ دار یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانا شروع کر دیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تمہیں مسلمان نہیں ہونے دے سکتے، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چھوڑنا ہی ہوگا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا نہیں چھوڑوں گا. جو کچھ بھی وہ فرماتے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے. تم لوگ اپنے اہم، اپنی طاقت، اپنی مالیت کو حق کو نہ چھپانے دو. پہچانو، صحیح کو صحیح بولو اور غلط کو غلط. اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ ابن ابو لہب کے نکاح میں تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. وہ ایک بہت ہی باکردار لڑکی قریش میں سمجھی جاتی تھی. وہ اپنی شرافت، اپنے سلوک، اپنی پاکیزگی کے لیے جانی جاتی تھی. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ محمد کی بیٹی رقیہ کو چھوڑ دو، رخصتی کے لیے منع کر دو. تو عتبہ نے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی توڑ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت رنجیدہ تھے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور خود کو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کر دیا. حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا
اور اللہ نے انہیں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹا عطا کیا، عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب کچھ اچھا تھا، سب ٹھیک تھا۔ حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بن چکے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت عثمان کے گھر میں تھے۔ تبھی اچانک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئیں۔ اچانک سے انہیں تیز بخار آ گیا، اور بڑی بات یہ کہ یہ بخار بدر سے بس کچھ دن پہلے ہی ہوا، اور خاص اس دن جب مسلمانوں نے بدر میں فتح حاصل کی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک عظیم فتح کی خوشی کا دن ایک بے حد غمگین دن میں بدل گیا، اور ابھی اس غم سے ابھرے بھی نہیں تھے کہ حضرت عثمان کے بیٹے عبداللہ ابن عثمان کو کسی پرندے نے چونچ مار دی، جس سے انہیں انفیکشن ہو گیا، اور وہ بھی اسی حال میں انتقال فرما گئے۔ ظاہر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ گئے ہوں گے اس وقت، مطلب ایک دم سے بیوی کا انتقال اور اس کے بعد ان کے بیٹے کا انتقال، آپ اتنے ٹوٹ گئے کہ آپ نے لوگوں سے بات کرنا بھی بند کر دیا، بس نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے اور اپنے اعمال پورے کر کے بنا کسی سے بات کیے واپس آ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ سے دیکھا نہیں گیا، اور آپ کو یہ بات پریشان کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، پوچھا عثمان کیا ہوا، ایسا حال کیوں بنا رکھا ہے، کس بات نے تمہیں اتنا پریشان کیا ہوا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، میں اس سے صدمے میں ہوں، اور اس سے بھی زیادہ کہ جو رشتہ میرا آپ کے ساتھ تھا، آپ میرے سسر تھے، میں آپ کا داماد تھا، وہ رشتہ بھی اب باقی نہیں رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عثمان، جبریل میرے پاس آیا تھا، اور اللہ کے حکم سے میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذو النورین پڑ گیا، یعنی دو روشنیوں کا مالک۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کا شرف حاصل ہوا، اور عثمان تمام کائنات میں اکیلے ایسے شخص ہیں رضی اللہ تعالیٰ جسے کسی نبی کی دو بیٹیوں سے نکاح کا شرف حاصل ہوا، مگر نکاح کے 6 سال بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال فرما گئی۔ حضرت عثمان پھر سے اداس ہو گئے۔ اب دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا واللہ یا عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور جیسے ہی میری بیٹی تمہارے نکاح میں مرتی تو میں ایک ایک کر کے اپنی ساری بیٹیاں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس شخص کا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے نبی اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، آپ اسلام لانے والے چوتھے شخص تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی تھی، فرمایا اے عثمان، تم ایک سمجھدار شخص ہو، ایک ذہین آدمی ہو، کیا تم نہیں سمجھتے کہ ان بتوں کی عبادت کرنا غلط ہے؟ یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ تمہاری حفاظت بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیا تم یہ سب باتیں نہیں سمجھتے؟ کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے بیچ اللہ کے ایک پیغمبر موجود ہیں جو صرف اور صرف ایک معبود اللہ کی عبادت کے لیے کہتے ہیں؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ تمہیں بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں؟ وہ سارے برے کاموں کو چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے حیرانی سے پوچھا اچھا کون ہے وہ پیغمبر، مجھے بھی بتاؤ۔ فرمایا محمد ابن عبداللہ۔ عثمان بولے ابو بکر تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ وہ صدیق، وہ امین، کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک پیغمبر ہیں؟ صادق الامین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا اسلام سے پہلے بھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں وہی، اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کیا اور فرمایا اے عثمان، میں تمہیں واحد ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، حق کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تمہیں تمہارے معبود اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ عثمان بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فوراً اسلام قبول کر لیا، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی سوچ وچار نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ یہ تھے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔